یہ کہتے ہیں کہ ایک کویسچن یہ ہوا کہ کیا بے نمازی شخص کافر ہوتا ہے یا شریعت نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے؟ دیکھیں حدیث میں تو یہی ہے کہ ہم میں اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب اس میں جو کفر یا کافر کا لفظ آیا ہے کیا یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے؟ تو بعض صحابہ اسی پر ہیں کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اکثر اور جمہور صحابہ اسی پر ہیں کہ یعنی صحابہ کرام کا اس حدیث سے استدلال یہی ہے کہ ایسا شخص کافر وہ والا نہیں ہوگا جو عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر کفر یا کافر کا مطلب ناشکری یا ناشکرا، یعنی ناشکری پن میں مبتلا ہونا یا ناشکرہ کہنا مقصود ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کفران نعمت کی ہے اس نے، یعنی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ تو اس پر محمول کر کے پھر اور جو ائمہ اربعہ ہیں وہ بھی اس پر ہی اکثر کا یہی قول ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بھی نماز قضا کر دیتا ہے وہ کافر نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے یا اس کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز قضا کرنا کوئی مطلب نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھو نہ پڑھو، یعنی نماز کی فرضیت کا انکار کرے یا نماز کے ترک کو حلال سمجھے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور اس پہ حکم کفر لگے گا، لیکن ویسے ہم کافر نہیں کہیں گے، ناشکرہ ضرور کہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اگنور کرنا واجب ہے کہ نہیں، کیا اس کو اگنور کرنا واجب ہے یا نہیں من جانب شرع؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا چونکہ اب یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، شریعت نے جہاں کسی گناہ پر کسی کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، اس سے گفتگو کرنا، ترک کر دینا، اس کی خوشی یا غمی میں شرکت کو ترک کر دینا، یہ وہیں پر ہوتا ہے کہ جب اس کے کچھ اثرات اس شخص پر مرتب ہونے کا یقین ہو کہ ہماری اس اگنورنس کی وجہ سے، ہمارے اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اس کو شرم آئے گی اور یہ نمازی بن جائے گا یا گناہ کو چھوڑ دے گا کوئی بھی، وہاں ایسی معاملہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ اب ہر شخص یہ ہم ایک حکم نہیں لگا سکتے کہ ہر بے نمازی کو اگنور کرنا ہے، بلکہ وہیں پر کرنا واجب ہوگا جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اس کو نظر انداز کرنے کی بنا پر یہ نمازی بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ بیوی نماز نہیں پڑھتی، اب شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس سے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کروں گا، اس سے تھوڑا سا روڈلی بولوں گا یا کچھ عرصے گفتگو بند رکھوں گا تو یہ نماز پڑھنا شروع کر دے گی، تو اس شوہر پہ واجب ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اسی طرح اگر اولاد کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہم تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار کریں گے نمازی بنیں گے، واجب ہے کہ ایسا کریں۔ اگر ایک پیر یہ سمجھتا ہے کہ میرا مرید میری ناراضگی کی وجہ سے کہ اس کے خوف کی وجہ سے نماز سٹارٹ کر دے گا تو ان کو واجب ہے کہ اپنے بے نمازی مریدین سے مطلب بے اعتنائی برتیں، ان پہ عدم توجہی کا ان کو شکار کرنا ثابت کریں، ظاہر کریں تاکہ ان کو شرم آئے اور وہ نماز پڑھیں۔ تو اگر ایسے کسی موقع پر کسی نے نظر انداز کیا اور وہ بالکل نارمل انداز سے اس سے معاملات رکھے تو شدید گناہ گار ہوگا، لیکن جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا وہاں پہ یہ کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آفس میں سب دوست کام کرتے ہیں، 4 جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، 8 وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اگر یہ 4 ان سے ناراض ہوں تو انہیں کیا فرق پڑے گا، ناراض ہو یا راضی ہوں، تو وہاں پر پھر یہ مطالبہ شرع بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ اچھی طریقے سے یہ بات کم از کم ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ناراضگی سے یا اظہار ناراضگی سے کوئی شخص نماز کی طرف آئے گا تو پھر اس طریقے کو اختیار کرنا لازم ہوگا، ورنہ آپ نارمل حالت رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ دل سے اس کے اس فعل کو برا جانیں۔ اگر نہیں جانیں گے، ساتھ چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے گئے وہ سب یہاں بیٹھے ہیں لیکن ان کے اس بیٹھنے کو برا نہیں سمجھا جا رہا، بالکل کوئی دل میں کراہت یا نفرت پیدا نہیں ہو رہی، اس پر بھی بروز قیامت حساب و کتاب ہوگا۔ کم از کم یہ ضرور ہے کہ جب آپ جائیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دل میں اس کو شدید ناپسند کریں کہ ان کا یہ عمل غلط ہے۔ میں ان اشخاص کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیں گناہ گار سے نفرت کا حکم نہیں ہے، اس کے گناہ سے نفرت کا حکم ہے، لہٰذا اس کے اس فعل کو کرنا ہوگا۔ اس طرح اگر بیوی سے کتنی محبت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کے بے نمازی پن کی نفرت اپنے دل میں محسوس ہونی چاہیے۔ ایسی اولاد اگر ایسا ہے تو ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ بے نمازی ہیں، اولاد نماز پڑھتا ہے تو ماں باپ کے بے نمازی پن کی کراہت اور نفرت قلب میں پیدا ہونی چاہیے، یہی ایمان کی علامت ہے، بلکہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان ناقص ہے، چاہے آپ 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہوں۔ تو ہم عموماً ایسا ہوتا ہے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں
ان کے گناہ اتنے ناپسندیدہ محسوس نہیں ہوتے ہیں، نہ اتنی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر وہی کام کوئی اجنبی کر رہا ہو تو نہ صرف ہمیں ہمارے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کے اثرات ہماری باڈی پر ظاہر ہو جاتے ہیں، چہرے پہ ناگواری کے اثرات، زبان سے غلط قسم کے کلمات ان کے لیے نکالے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے معاملہ سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے۔ تو اگر قریبی کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ سے بھی نفرت رکھنی ہوگی۔